آپ کی جو انتظار کی گھڑیاں ہیں وہ پایہ تکمیل تک پہنچ چکی ہیں. دعوت خطاب دیتا ہوں اور ساتھ آپ کو خوشخبری بھی سناتا ہوں کہ آپ کو اسناد بھی ملنے والی ہیں اور انعامات بھی ملنے والے ہیں. اور مولانا یوسف خان صاحب جو انتہائی میرے محسن ہیں، میں حیران تھا کہ قرآن سے واقعی مجھے تو ایک آیت نہیں بھولتی، وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. اللہ سب کو جمع کر دے گا اگر ان کی سمجھ جو ہے وہ قرآن کے ذریعے ایک ہی ہوئی. جزاک اللہ خیر. تو مولانا محمد یوسف خان صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمۃ للمؤمنین. صدق اللہ العظیم. محترم حاضرین کرام، جناب قاری حبیب الرحمان قریشی صاحب دامت برکاتہم نے اللہ ان کی زندگی میں برکت نصیب فرمائے اور ان سے قرآن حکیم کی خوب خدمت قبول کرتے ہیں کہ انہوں نے 6 طلباء جو کہ میٹرک پاس تھے ان پر 40 دن محنت کی اور ان 40 دنوں میں وہ پورے قرآن مجید کی گرامر، صرفی اور نحوی تحلیل کرنے پر قدرت رکھتے ہیں اور پورے قرآن مجید میں سے کہیں بھی آپ ان سے ترجمہ سنیں تو وہ آپ کو ترجمہ سنا سکتے ہیں. اب میں مخاطب ہوں آپ بزرگوں سے بھی اور نوجوانوں سے بھی کہ ابھی میں نے قاری حبیب الرحمان قریشی صاحب سے پوچھا کہ آپ اس کمیونٹی، اس علاقے، یہاں کے لوگوں کو اگر قرآن مجید کا پورا ترجمہ پڑھانا چاہیں تو آپ کو بیسک کوالیفیکیشن کیا چاہیے؟ تو انہوں نے کہا میٹرک. میں نے پھر پوچھا کہ آپ کو سارا نظام جانتا ہوں لیکن میں نے قصداً پوچھا کہ اب تازہ ترین صورتحال کیا ہے اس امانت کو پہنچانے کے لیے. تو انہوں نے بتایا کہ بیسک کوالیفیکیشن وہ چاہیے میٹرک، بس اتنی کوالیفیکیشن کافی ہے. نمبر 2 میں نے ان سے پوچھا کتنے دن چاہیے؟ کہتے ہیں 40 دن. تیسرا سوال میں نے یہ کیا کہ روزانہ کتنے گھنٹے چاہیے؟ کہنے کے 2 گھنٹے. اب جتنے میٹرک کیے ہوئے بچے ہیں، ابھی کلاسیں شروع ہونے میں دیر ہے. میری اپنی زندگی 30 سال گورنمنٹ کالج میں پڑھاتا رہا، پھر اس کے بعد 18 سال فاطمہ جناح میڈیکل یونیورسٹی میں پڑھاتا رہا، فرسٹ آف MBBS اسلامک سائنسز. پھر اس کے بعد 8 سال یونیورسٹی آف لاہور میں پڑھاتا رہا BDS میں، اور اس کے ساتھ ساتھ جامعہ میں پڑھاتا رہا. اب 49واں سال ہے جامعہ شفیہ میں پڑھاتے ہوئے. نصف صدی ہو گئی، اللہ کا شکر ہے. یہ ساری باتیں میں نے اس لیے بتائی ہیں کہ اب آپ معاشرے کے بزرگوں پر فرض اور واجب ہے کہ اپنے نوجوان بچوں کو اس کا پابند کریں. آپ پر فرض ہے. 2 گھنٹے یومیہ، 40 دن، پورے قرآن مجید کا ترجمہ آپ کے بچوں کو آ جائے. ترجمہ سمجھتے ہیں کیا ہے؟ یعنی قرآن کے اندر ہے کیا؟ قرآن کے اندر ہے کیا؟ آج ہم میں سے ہر ایک پریشان ہے اپنے بچوں بچیوں کے بارے میں کہ ہم ان کو گمراہی سے کیسے بچائیں.
اس گمراہی کی بیماری سے کیسے شفا دیں؟ گمراہی پتہ کیا ہے؟ بچہ جھوٹ بول رہا ہے نا، تو یہ گمراہی پر ہے۔ بچہ آپ کا کہنا نہیں مان رہا، یہ گمراہی پر ہے۔ بچہ معاشرے میں بے چینی پیدا کر رہا، بے سکونی پیدا کر رہا، یہ گمراہی پر ہے۔ یہ نماز نہیں پڑھ رہا، یہ گمراہی پر ہے۔ یہ چوری کر رہا، خیانت کر رہا، بددیانتی کر رہا، یہ گمراہی پر ہے۔ یہ نشہ کر رہا، یہ گمراہی پر ہے۔ یہ مختلف چیزوں کا ایڈکٹ ہو گیا، یہ گمراہی پر ہے۔ یہ بے حیائی کے کاموں کو دیکھ رہا ہے، یہ گمراہی پر ہے۔ یہ بے حیائی کے کام کر رہا ہے، گمراہی پر ہے۔ اس کے طور طریقے اچھے نہیں ہیں، آپ کو پسند نہیں ہیں، یہ گمراہی پر ہے۔ میں نے ساری وہ گمراہیاں بتائیں جو ہمارے معاشرے میں ہیں۔ اب میں نے آیت پڑھی شروع میں، اس کا علاج کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ مختصر سا پیغام چند منٹ کا۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ، اور ہم قرآن حکیم میں سے نازل کر رہے ہیں، مَا هُوَ شِفَاءٌ، وہ چیز کہ جو شفا ہے تمام بیماریوں سے، روحانی بھی جسمانی بھی۔ اور یہ ساری میں نے جو بتائی ہیں نا، یہ روحانی بیماریاں بھی ہیں، جسمانی بھی ہیں۔ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور یہ تمام ایمان والوں کے لیے رحمت ہے۔ رحمت کیا چیز ہوتی ہے؟ ہمیں عربی میں جملہ سمجھاتے ہیں تو عرف الاشیاء باضدادها، کہ چیزوں کو پہچاننا ہو نا تو ان کے اپوزٹ سے پہچانے۔ دن کی آپ لاکھ تعریفیں کرتے رہیں، رات آئے گی نا آپ کو پتہ چل جائے گا دن کیا ہوتا ہے، اور دن کیا ہوتا ہے، رات کیا ہوتی ہے، اس کو جب رات آتی ہے تو بڑی اچھی طرح سمجھ میں آ جاتی ہے۔ تو عرف الاشیاء باضدادها۔ اب امام راغب رحمہ اللہ نے مفردات القرآن میں ایک لفظ لکھا کہ قرآن مجید میں یہ جو لعنت کا لفظ آتا ہے، لعنت اللہ علی الکافرین، لعنت اللہ علیہ، یہ لعنت کیا چیز ہوتی ہے؟ تو امام راغب رحمہ اللہ نے مفردات القرآن میں پتہ کیا لکھا ہے کہ لعنت کس کو کہتے ہیں؟ کہتے ہیں البعد عن الرحمت، البعد عن الرحمت، رحمت سے دور ہونے کو لعنت کہتے ہیں۔ جیسے دن اور رات، یا دن ہوگا یا رات ہوگی، یا رحمت ہوگی یا لعنت ہوگی۔ اب آپ میں سے ناراض نہیں ہونا کسی نے، چل جس گھر کے اندر جھوٹ بولا جا رہا ہو نا، وہاں اللہ کی رحمت نہیں ہوگی، کیا ہوگی؟ لعنت۔ بڑی سمجھداری سے کام لینا ہے۔ رحمت کا اپوزٹ کیا ہے؟ لعنت۔ آپ کا بچہ نماز نہیں پڑھ رہا نا، ذہن میں رکھیے گا یہ لعنت کے آثار ہیں۔ اور آپ کا بچہ 5 وقت نماز پڑھ رہا ہے نا، یہ اللہ کی رحمت کے آثار ہیں۔ اگر آپ کا بچہ کہنا نہیں مان رہا، آپ کو دکھ پہنچا رہا ہے نا، یہ رحمت سے دوری ہے، جسے لعنت کہتے ہیں۔ یہ بچہ غلط کاموں کو دیکھ رہا، غلط کاموں کو کر رہا، جسے لعنت کہتے ہیں۔ جتنا اپنی زندگی کو قرآن و سنت کے قریب کریں گے، اللہ کی رحمت آئے گی۔ جتنا قرآن و سنت سے دور ہٹیں گے، وہاں رحمت سے دوری ہوگی، جس کو میں بار بار زبان پر نہیں لانا چاہتا، اور وہ ہے لعنت۔ ہم اللہ کی رحمت میں کیسے آئیں، اور اللہ ہمیں ان بیماریوں، روحانی جسمانی بیماریوں سے شفا کیسے دے؟ قرآن مجید۔ قرآن مجید کو سمجھنا ہوگا۔ ٹھیک ہے، آپ قرآن مجید کو پڑھیں، پڑھنا عبادت، پڑھے بغیر سمجھ میں نہیں آئے گا،
ٹھیک ہے قرآن مجید کا ادب و احترام بڑا ضروری ہے، لیکن مجھے ایمانداری سے بتائیں، اگر آپ ڈاکٹر صاحب سے، اپنے جسمانی ڈاکٹر سے شفا حاصل کرنے کے لیے اس کے پاس جائیں اور وہ آپ کو نسخہ لکھ کر دے اور آپ اس نسخے کو جیب میں سنبھال کر رکھیں خوب اچھی طرح، انشاءاللہ بیماری دور نہیں ہوگی، شفا نہیں ملے گی۔ آپ نے نسخے کو سنبھال کے رکھا، ڈاکٹر صاحب کے پاس گئے تھے، جی گیا تھا، انہوں نے دوائیاں لکھی، جی لکھی تھی، پھر کہاں ہے وہ نسخہ، انہوں نے سنبھال کے رکھا، لیکن تندرستی نہیں مل رہی، کیوں؟ ڈاکٹرز کے پاس بھی جانا ہے، نسخہ بھی لکھوانا ہے، نسخے کو پڑھنا بھی ہے، وہ پڑھے گا میڈیکل سٹور والا، پھر دوا دے گا، پھر اس دوا کو بھی جیب میں نہیں رکھنا، کھانا ہے، استعمال کرنی ہے، اس کا پورا پروسیجر پورا کرنا ہے، پھر انشاءاللہ اللہ شفا دے دے گا، شفا دینے والا اللہ ہے۔ اللہ نے قرآن دے دیا، اب بندہ اس کو صرف سنبھال کر رکھ لے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ادب نہ کریں، نہیں، سنبھال کر رکھیں، اس کا ادب بھی کریں، اس کا احترام بھی کریں، اس کی تلاوت بھی کریں، سمجھے بھی تو صحیح کہ اندر کیا لکھا ہے، تب ہوگی شفا، تب ہوگی رحمت۔ قرآن تو صرف پڑھنے سے، صرف تلاوت کرنے سے بھی اللہ رحمت عطا فرماتا ہے، ہاں، بغیر سمجھے بھی پڑھیں گے، اس کا اعتراف حدیث میں موجود کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس گھر میں قرآن مجید کی تلاوت ہوتی ہو حفتہم الملائکہ وغشیتہم الرحمہ وانزلت علیہم السکینہ، جس گھر میں قرآن پڑھا جاتا ہو اس گھر پہ رحمت کے فرشتے آتے ہیں، اس گھر پہ اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے، وانزلت علیہم السکینہ، ان لوگوں پر سکون نازل ہوتا ہے۔ لیکن اگر یہ انسان صرف پڑھنے پر، صرف قرآن کی تلاوت پر اللہ رحمت نازل کرتا ہے تو اس پر عمل کرنے سے اللہ کتنی رحمت نازل کرے۔ اس کے لیے میرے عزیزان محترم آج کی نشست میں یہ پیغام دینا چاہوں گا، دل کی آواز ہے، آپ کے پاس سرچشمہ موجود ہے، پیاس کو بجھانے کے لیے ایک چشمہ آپ کے پاس موجود ہے، اور اس سے علاقے والے کم از کم لوگ ضرور فائدہ اٹھائیں۔ یہاں کتنے بچے ہیں اس وقت موجود جو اس علاقے کے ہیں اور میٹرک پاس ہیں؟ ہاتھ تو کھڑا کیجیے۔ الحمدللہ۔ اب آپ حضرات اپنے گھروں کے اندر بھرپور کوشش کریں کہ میٹرک پاس بچے، اور اللہ انتظام کروائے تو بچیوں کے لیے بھی قرآن مجید کے اپنے آپ کو سمجھنے کے لیے تیار رکھیں۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اللہ نے تو سورہ قمر میں 4 مرتبہ فرمایا ہم نے قرآن کو بہت آسان کر کے رکھا ہے، کوئی اس کو اس سے نصیحت پکڑنے والا؟ قرآن حکیم بہت آسان ہے، اور آپ کو بتاؤں آخر میں کہ یہ بچوں کے لیے بھی بتا رہا ہوں کہ یہ آسان کیا ہے، مشکل کیا ہے۔ یہ صرف بزرگوں کے لیے نہیں ہے، بچوں کے لیے نہیں ہے، بزرگ بھی یہ سمجھیں کہ وہ بھی نحو و صرف کے ساتھ قرآن مجید گرامر کے ساتھ پورا ترجمہ پڑھ سکتے ہیں انشاءاللہ۔ یاد رکھیے گا، آسان اور مشکل کسے کہتے ہیں؟ جو چیز سمجھ میں نہ آئے وہ مشکل ہے، سمجھ میں آ جائے تو وہ آسان ہے۔ ابھی آپ کے سامنے نوجوان بچہ میٹرک پاس کہہ رہا تھا کہ میں پورے قرآن مجید کا ترجمہ گرامر کے ساتھ میں نے پڑھ لیے۔ یہاں آنے سے پہلے اس کے لیے یہ کیا تھا؟ مشکل۔ یہاں آنے سے پہلے اس کے لیے کیا تھا؟ مشکل۔ اور جب اس کو یہ سمجھ میں آ گیا ہے تو اب اس کے لیے کیا ہو گیا؟ آسان۔ نہ کوئی مشکل نہ کوئی آسان، یہ نہ کہیں قرآن مجید کا ترجمہ بڑا مشکل، پڑھنا بڑا مشکل ہے، جی نہیں، جب آپ سیکھ لیں گے اللہ آسان کر دے۔ اور ایک بار پھر میں مبارکباد دیتا ہوں جن بچوں نے ماشاءاللہ یہ پورا کورس مکمل کیا، اللہ تعالیٰ اس علاقے کے لوگوں کو بھی اور بچوں کو بھی بزرگوں کو بھی قرآن حکیم کے قریب ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ اللہ روحانی جسمانی بیماریوں سے شفا بھی دے گا اور اللہ اپنی رحمت بھی نوازے گا انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔